بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولائے کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 گھر ایسے ہیں جن سے اللہ نفرت کرتا ہے، 3 گھر ایسے ہیں جنہیں اللہ رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، 3 گھر ایسے ہیں جنہیں اللہ غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پوچھا گیا کہ حضرت دنیا میں وہ 3 منحوس گھر کون سے ہیں جن سے اللہ نفرت کرتا ہے؟ وہ منحوس 3 گھر کون سے ہیں جنہیں اللہ غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جنہیں اللہ رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا؟ وہ 3 گھر کون سے ہیں؟ تو مولائے کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، وہ 3 گھر جن سے اللہ نفرت کرتا ہے، ان 3 گھروں میں سب سے پہلا گھر وہ ہے جس گھر میں بیٹی کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہو، جس گھر میں بیٹی کو ذلیل کیا جاتا ہو، جس گھر میں اللہ کی عظیم رحمت بیٹی کو رسوا کیا جاتا ہو، جس گھر میں بیٹی کے دل کو دکھایا جاتا ہو، جس گھر میں بیٹی کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہو، اس گھر سے اللہ نفرت فرماتا ہے۔ مسلمانوں غور کرو کہ آج بیٹیوں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے۔ آج ہم بیٹیوں کو بوجھ سمجھ رہے ہیں، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ بیٹی اسی گھر میں پیدا فرماتا ہے جس گھر کو اللہ پسند فرماتا ہے، جس گھر کو اللہ پسند فرماتا ہے اسی گھر میں اللہ بیٹی پیدا فرماتا ہے، اور جس گھر میں بیٹی کے دل کو دکھایا جاتا ہو، جس گھر میں بیٹی کے دل کو چھلنی کیا جاتا ہو، جس گھر میں بیٹی روتی ہو، رب تبارک و تعالی اس گھر سے اپنی رحمتوں کو اٹھا لیتا ہے، اپنی برکتوں کو اٹھا لیتا ہے۔ اسی لیے کسی شخص نے کہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے بیٹی نہیں عطا فرمائی، بیٹی تو بوجھ ہوتی ہے، تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے بیٹی نہیں عطا فرمائی۔ تو کسی عقل مند انسان نے پلٹ کر جواب دیا کہ وہ بے وقوف، تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے بیٹی نہیں دی۔ یاد رکھ، اللہ بیٹی حیثیت دیکھ کر دیتا ہے۔ تو 2 ٹکے کا آدمی، اللہ بیٹی بھی اسی انسان کو دیتا ہے جس کے اندر بیٹی پالنے کی حیثیت ہو۔ تیری حیثیت کیا ہے کہ تو بیٹی کو پال سکے، اور تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے بیٹی نہیں دی۔ وہ بدبخت، تیری حیثیت نہیں ہے کہ تو بیٹی کو پال سکے۔ اللہ جس گھر کو پسند فرماتا ہے اس گھر میں بیٹی پیدا فرماتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں بیٹیوں کے مقام کو بھی سمجھو۔ اور دوسرا وہ گھر جس گھر میں کوئی مہمان آئے اور گھر والے کو مہمان کا آنا پسند نہ ہو، گھر والے مہمان کے آنے پر خوش نہ ہو، تو ایسے گھر سے بھی اللہ نفرت فرماتا ہے۔ ایسے گھروں سے بھی اللہ نفرت فرماتا ہے جس گھر میں مہمان کو پسند نہیں کیا جاتا ہو۔ اس لیے مہمان کوئی بھی ہو، انسان کو چاہیے کہ اس کی قدر کرے، انسان کو چاہیے کہ مہمان کے آنے پر خوش ہو۔ مولائے کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 رحمت اللہ کی ایسی ہے جس کو انسان خوشی سے قبول نہیں کرتا۔ اگر ان 3 رحمتوں کو انسان خوشی سے قبول کر لے تو انسان غنی ہو جائے گا، انسان مالدار ہو جائے گا، انسان بادشاہ بن جائے گا۔ اگر ان 3 رحمتوں کو انسان خوشی سے قبول کر لے، ان 3 رحمتوں میں سب سے پہلی رحمت بیٹی ہے کہ جب کسی کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہو تو انسان کو چاہیے کہ خوشی سے اس اللہ کی رحمت کو قبول کرے، بوجھ سمجھ کر نہیں، بلکہ خوشی سے بیٹی کو اللہ کی رحمت سمجھ کر قبول کرے۔ اور دوسری رحمت کہ جب مہمان آئے تو مہمان کو خوشی سے اپنے گھر میں قبول کرے، مہمان کے آنے پر خوش ہو۔
یہ نہیں کہ مہمان کے آنے پر منہ بنا لے، مہمان کے آنے پر ناراض ہو جائے، نہیں، بلکہ مہمان کے آنے پر خوش ہو۔ اور تیسرا جو اللہ کی رحمت ہے وہ بیماری ہے۔ جب بیماری آتی ہے تو انسان کے گناہ جھڑتے ہیں، انسان کے نام اعمال سے برائیاں مٹائی جاتی ہے۔ تو بیماریوں کے آنے پر بھی انسان کو خوش ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت کے آنے سے خوش ہونا چاہیے، رب کی رحمت پہ راضی رہنا چاہیے۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تین اللہ کی رحمتیں ایسی ہے کہ انسان جس کو خوشی سے قبول نہیں کرتا، ایک بیٹی، دوسرا مہمان، تیسرا بیماری۔ اگر ان تینوں رحمتوں کو انسان خوشی سے قبول کر لے تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ وہ غنی ہو جائے گا، وہ مالدار ہو جائے گا، وہ بادشاہ بن جائے گا۔ اس لیے مہمان کے آنے پر بھی کبھی ناخوش نہ ہونا، مہمان کے آنے پر کبھی ناراضگی کا اظہار نہ کرنا، بلکہ خوش ہونا۔ بلکہ آپ کو نہیں پتا، حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام ہمیشہ مہمان کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے، ہمیشہ مہمان کے ساتھ وہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ پورا دن گزر گیا، کوئی مہمان نہیں آیا، آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ دوسرا دن گزر گیا، کوئی مہمان نہیں آیا، آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ تیسرا دن گزر گیا، کوئی مہمان نہیں آیا، آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ چوتھے دن آپ نکلے مہمان کی تلاش میں، اس لیے کہ بھوک کی شدت بڑھتی جا رہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے مہمان کی تلاش میں۔ جب کچھ دور گئے تو دیکھا ایک شخص ہے۔ آپ نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا تم کھانا کھاؤ گے؟ اس شخص نے کہا کہ ہاں بھوک تو لگی ہے کہ کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام اس شخص کو اپنے ساتھ اپنے گھر پر لے کر جاتے ہیں، دسترخوان بچھاتے ہیں، کھانا لگاتے ہیں اور مہمان کو اپنے ساتھ بیٹھاتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام بسم اللہ پڑھ کر، اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرتے ہیں۔ لیکن وہ جو مہمان تھا، وہ جو شخص تھا، اس نے اللہ کا نام نہیں لیا، اس نے بسم اللہ نہیں پڑھا، اس نے کھانا یوں ہی شروع کر دیا۔ تو ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، کھانا اللہ کے نام سے کھانا شروع کرو، بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرو۔ تو اس شخص نے کہا کہ ابراہیم، مجھے بسم اللہ سے کیا غرض، مجھے بسم اللہ سے کیا مطلب، اس لیے کہ میں مسلمان تو ہوں نہیں، میں تو آتش پرست ہوں، تو میں آپ کے خدا کا نام کیوں لوں، میں بسم اللہ کیوں پڑھوں، اتنا سننا تھا۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے کہا کہ اے شخص، اگر تو بسم اللہ نہیں پڑھ سکتا، اگر تو خدا کا نام لے کر کھانا نہیں کھا سکتا، تو میں تجھے کھانا نہیں کھلا سکتا، تو چلا جا۔ وہ شخص اٹھا اور چلا گیا۔ بھوک کی شدت بڑھ رہی۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے کہتے ہیں، مولا کوئی مہمان تو بھیج دے تاکہ میں کھانا کھا سکوں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی، ابراہیم، ہم نے تو مہمان بھیجا تھا اور بہت قیمتی مہمان بھیجا تھا، لیکن تم نے اسے کھانا نہیں کھلایا۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام ارشاد فرماتے، مولا وہ کیسا مہمان، وہ تو تجھے مانتا ہی نہیں تھا، وہ تو تیرا باغی تھا، وہ تو تیرا نافرمان تھا، مولا میں اسے کھانا کیسے کھلا سکتا تھا؟ اللہ نے جواب دیا، ابراہیم، تیرے دسترخوان پر ایک وقت میرا باغی بیٹھا، میرا نافرمان بیٹھا، تو نے ایک وقت اسے کھانا نہیں دیا۔ ذرا سوچ تو صحیح، میری رحمتوں پہ قربان جا، رب کی رحمتوں پہ قربان جاؤ۔ رب فرماتا، ابراہیم، تو نے ایک وقت اپنے خدا کے باغی کو اپنے دسترخوان پہ کھانا نہیں کھلایا، ذرا جا کر اس سے اس کی عمر تو پوچھ، 80 سال سے وہ میرا باغی ہے، 80 سال سے وہ میری نافرمانی کر رہا، اس کے باوجود اسے ہر دن کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں، ہر دن اس کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہوں۔ مسلمانوں،
رب کی رحمتوں پہ قربان جاؤ۔ اس لیے مہمان کو بھی بوجھ نہ سمجھو، مہمان آئے تو خوش ہو، مہمان آئے تو مہمان کے آنے پر ناراض نہ ہو، بلکہ اللہ کی رحمت سمجھ کر اسے خوشی سے قبول کرو۔ اور پھر تیسرا وہ گھر جس گھر میں جوان اولاد کے ہوتے ہوئے بوڑھے ماں باپ کے آنکھوں میں آنسو ہو، جس گھر میں جوان اولاد کے ہوتے ہوئے بوڑھے ماں باپ پریشان ہو، جس گھر میں جوان اولاد کے ہوتے ہوئے بوڑھے ماں باپ سسکتے ہو۔ مسلمانوں، آج کیا ہمارا حال نہیں ہے کہ آج ہم جن کی انگلیوں کو پکڑ کر جوانی کے دہلیز پر ہم قدم رکھے ہیں، جن کی انگلیوں کو پکڑ کر ہم نے چلنا سیکھا، آج اسی بوڑھے ماں باپ کے ساتھ ہمارا کیا سوتیلا سلوک ہے۔ آج لوگوں کے پاس، دوستوں کے پاس ہمیں گھنٹوں بیٹھنے کے لیے وقت ہے، لیکن کبھی اپنے بوڑھے ماں باپ کے پاس 2 منٹ بیٹھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ آج دوستوں کے اوپر ہزاروں روپے ہم خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ماں باپ اگر بیماری کے نام پر بھی ہم سے پیسے مانگے تو ہم سامنے سے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کیا میں صرف اسی لیے کماتا ہوں کہ میں تم پر خرچ کروں، میرے پاس تمہارے لیے پیسہ نہیں ہے۔ آج کل نوجوان ایسے جملے اپنے بوڑھے ماں باپ کو کہہ رہے ہیں۔ مسلمانوں، یاد رکھو، میرے نبی نے فرمایا کہ جوانوں، لوگوں، اگر تم مالدار بننا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ پر کثرت سے خرچ کرو۔ میرے نبی فرماتے ہیں، مالدار بننے کا نسخہ میرے نبی عطا فرما رہے ہیں۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اگر مالدار بننا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ پر کثرت سے خرچ کرو۔ ماں باپ پر کثرت سے خرچ کرنے کی برکت سے رب تبارک و تعالیٰ تمہیں مالداری عطا فرمائے گا۔ ماں باپ پر کثرت سے خرچ کرنے کی بنیاد پر رب تبارک و تعالیٰ تمہیں مالداری عطا فرمائے گا۔ اس لیے مسلمانوں، ماں باپ کے اوپر خرچ کرو، ماں باپ کی ضرورتوں کا خیال کرو۔ ہمارے ہوتے ہوئے ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے پائے۔ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔